السلام علیکم۔ پولیس کے افسر اعلیٰ ناصر افضال ان دنوں سخت پریشانی کا شکار نظر آتے تھے۔ وسطونیہ ان کے دل پر جو نقش چھوڑ گیا تھا وہ مٹائے نہیں مٹ رہا تھا۔ وہ ان لمحات کو یاد کرتے تھے جب وسطونیہ نے اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن پھر اس نے انہیں معاف کر دیا تھا اور خاموشی سے نکل گیا تھا۔ اس بات نے ناصر افضال کے دل پر وہ چرکا لگایا تھا کہ وہ اس تکلیف کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ وہ اپنے طور پر تجزیہ کرتے تو انہیں وسطونیہ بلا شبہ عظیم کردار کا مالک نظر آتا تھا۔ یہ بات بھی اب ان کے علم میں آ چکی تھی کہ وہ شوگان کا بیٹا نہیں ہے، لیکن جو کہانی مختصر الفاظ میں وہ سنا کر گیا تھا وہ ناصر افضال کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پہاڑوں کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے تھے، لیکن وہ ایک الگ تھلگ ہی دنیا تھی اور وہاں تک پہنچنے کا تصور محال تھا۔ پہاڑوں کی اس دنیا کی کہانیاں مہذب دنیا میں سنی جاتی تھیں، لیکن اندر کے حالات کسی کو نہیں معلوم تھے۔ بس سرحدی علاقوں میں یہ کہانیاں گردش کرتی رہتی تھیں اور کبھی کبھی اخبارات کی زینت بھی بن جاتی تھیں، لیکن یہ سرحدی علاقوں کی کہانیاں تھیں اور پہاڑوں کے اندرونی حالات میں جو داستانیں جنم لیتی تھیں وہ سرحدی علاقوں تک بھی نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ کہانیاں کافی دلکش تھیں، لیکن کوئی بھی ہمت والا ان کہانیوں میں اپنے آپ کو داخل کر کے وہاں کی تفصیلات نہیں معلوم کر سکا تھا، اور اس طرح یہ واقعات صرف زیب داستان ہی سمجھے جاتے تھے اور ان کی حقیقتوں کو تلاش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وسطونیہ اسی علاقے کا باشندہ تھا، اور اب جب ناصر افضال اس پر غور کرتے تو انہیں ایک ایک لمحہ وہ نظر آتا جو وسطونیہ کے الفاظ کی تصدیق کرتا تھا۔ ان دنوں وہ بیٹی کی حالت بھی دیکھ رہے تھے۔ سرخاب نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس کی بگڑتی ہوئی صحت ناصر افضال صاحب کی نگاہوں سے دور نہیں تھی، اور بیٹی کا دکھ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ شوگان کی گرفتاری اور اس کی موت پر ناصر افضال کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ شوگان کا ریکارڈ بتاتا تھا کہ وہ بے شمار انسانوں کا قاتل ہے، اور ناصر افضال اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جو ان کے ضمیر پر ندامت کا لمحہ بن جائے۔ ایک قاتل وحشی لٹیرے کو کیفر کردار تک پہنچانا ان کا فرض اولین تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے انہوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ سرخاب کی آنکھوں کے گرد پھیلے ہوئے حلقے اور اس کے رخساروں کی ابھر آنے والی ہڈیاں ان کے سینے میں چبھنے لگی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ سرخاب اندر ہی اندر گل رہی ہے۔ وسطونیہ کے خیال کو وہ دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹی سے اس انداز میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اگر بات کی بھی جائے تو وہ سرخاب کو کیا دے سکتے ہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی بیگم سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور کہنے لگے، سرخاب کی صحت کتنی گرتی جا رہی ہے، تم نے غور کیا؟ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناصر افضال کی بیگم نے نگاہیں اٹھا کر شوہر کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، وسطونیہ۔ اب وسطونیہ کبھی ہمیں نہیں مل سکے گا، وہ یہ بات کیوں نہیں سوچتی؟ میں نہیں جانتی، بیگم افضال نے جواب دیا۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ آپ مجھے جو حکم دیں میں اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرخاب کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ صورتحال کیا تھی۔ میں ساری زندگی اپنا فرض پورا کرتا رہا ہوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم میری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور میں اسے نظر انداز کر دوں؟ وسطونیہ مجرم کا بیٹا تو نہیں تھا۔ میں یہ کب کہتا ہوں، اور میں نے شاید کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سرخاب کو وسطونیہ سے الگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ شوگان کو سزا دی جاتی اور وسطونیہ ہمارا رہتا؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ خدا را کوئی تو میری مدد کرے، کوئی تو مجھے یہ بتائے کہ ان حالات میں کیا کر سکتا ہوں۔ شوگان کو اگر نظر انداز کر دیتا تو پوری زندگی ضمیر کے کچوکے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ داغ مجھے جلا کر خاکستر کر دیتے۔ میں نے اپنا فرض ہمیشہ ہی پورا کیا ہے، اور اس بار بھی میں نے اپنا فرض ہی پورا کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ ایسے معاملات نکل آئے جو میرے لیے باعث تکلیف ہیں۔ وسطونیہ اگر چاہتا تو ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ میں نے کب اس سے انکار کیا، اور میں نے اس کے صاحب ظرف ہونے سے بھی کبھی انکار نہیں کیا۔ تم مجھے وہ لمحہ بتا دو بیگم جب میں نے وسطونیہ کو ایک برا انسان کہا ہو۔ ایک برے باپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہم کسی بیٹے کو قابل سزا نہیں قرار دے سکتے، اور پھر اب تو یہ صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ وہ شوگان کا بیٹا نہیں تھا، اس نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔
ہاں بہر طور اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ میں سرخاب کی صحت کی جانب سے فکر مند ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، ہم لوگوں کو وہم ہو گیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو وہم ہو گیا ہے؟ ناصر افضال نے سوال کیا۔ نہیں، پھر کچھ سوچو، خدا کے لیے کچھ سوچو، یہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی مسئلہ ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اوہ اوہ، کاش وستونیا مجھے مل جائے۔ خیر ٹھیک ہے، میں اس کی تلاش کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اور ناصر افضال نے اسی دن سے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ خفیہ طور پر انہوں نے بہت سے ایسے لوگ متعین کیے جو وستونیا کو تلاش کریں، اور اس سلسلے میں وہ خود بھی تگ و دو کرتے رہے، لیکن کافی دن گزر گئے اور وستونیا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تب انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں سوچا کہ وستونیا اپنے کہنے کے مطابق اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہے، مگر کیا کیا جائے؟ کس طرح بیٹی کے دل کا سکون اسے لوٹایا جائے؟ بہت غور و خوض کرتے رہے، اور پھر ایک دن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ اس خیال پر اپنے آپ کو تولنے لگے۔ بہت مشکل کام تھا، لیکن اسے کرنا ان کے لیے ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ شوگان کے بہت سے ساتھی گرفتار کیے گئے تھے، ان میں سے ان لوگوں کو جن کے بارے میں ثبوت فراہم ہو گئے تھے سزائیں دے دی گئی تھیں، اور باقی جو صرف شوگان کے عام ہرکارے قرار دیے گئے تھے انہیں ہلکی ہلکی سزائیں دی گئی تھیں، لیکن ابھی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رہا ہو گیا ہو۔ ناصر افضال کے ذہن میں جو منصوبہ آیا تھا وہ انہی سے متعلق تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ وقت نکالنے کے بعد جیل پہنچ گئے۔ جیلر سے مل کر انہوں نے شوگان کے ان چند ساتھیوں کو طلب کیا جو یہاں اس جیل میں موجود تھے۔ انہوں نے ان میں سے 3 افراد کا انتخاب کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں ناصر افضال نے اس جزیرے سے گرفتار کیا تھا۔ ان تینوں کو مختصر سزائیں دی گئی تھیں، اور ان کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھا گیا تھا، جس کی سفارش خود ناصر افضال ہی نے کی تھی، اور تینوں یہ بات جانتے تھے۔ انہوں نے ممنونیت سے ناصر افضال کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ انہیں جیل میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تب ناصر افضال نے ان سے کہا، میں آپ لوگوں سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس بارے میں درست جوابات دیں گے۔ ضرور، ہم آپ سے ہر طرح کا تعاون کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے وستونیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کون ہے جو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات مجھے بتا سکے؟ اتفاق سے ہم تینوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو وستونیا کے بارے میں مکمل تفصیل بتا سکتے۔ البتہ ہمارا ساتھی غلام اس سلسلے میں آپ کو تفصیل بتا سکتا ہے، کیونکہ جس وقت وستونیا کو لایا گیا تھا تو غلام شوگان کے ساتھ تھا۔ کیا غلام اسی جیل میں ہے؟ ہاں، اس کا نام غلام باغا ہے، اور غلام باغا ہمارے ساتھ ہی قید ہے۔ جیلر صاحب کی مدد سے غلام باغا کو بلوایا گیا۔ ایک دراز قامت اور اچھا خاصا معمر آدمی تھا۔ غلام باغا ناصر افضال کے سامنے پہنچا، اور ناصر افضال نے بڑے احترام سے اسے خوش آمدید کہا۔ کہیے غلام باغا صاحب، آپ کو جیل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی کا سلوک کیا ہے، غلام باغا نے جواب دیا۔ شوگان کے ساتھ رہ کر آپ نے بحری قزاقی میں حصہ لیا، اور بے شمار انسان آپ لوگوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے۔ اگر اس کے جواب میں ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہے اور سزائیں دلوائی ہیں تو یہ میرا جرم نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے ہمیں اس بات کا ملال نہیں ہے۔ ظاہر ہے غلط کاموں کا غلط نتیجہ ہی نکلتا ہے، بلکہ ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جیل سے رہائی ہماری زندگی ہی میں مل گئی تو ہم اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم کر چکے ہیں۔ غلام باغا صاحب، آپ سے میں کچھ ایسے ذاتی سوالات کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر میں ان سوالات کا جواب جانتا ہوں تو اسے دینے میں دریغ نہیں کروں گا۔ غلام باغا نے جواب دیا۔ وستونیا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ناصر افضال نے پوچھا، اور غلام باغا پرخیال نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے افسر صاحب کہ وستونیا در حقیقت شوگان کا بیٹا نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن وہ کون تھا؟ غلام باغا کی نگاہیں سوچ میں ڈوب گئیں، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں اس وقت شوگان کے ساتھ تھا جب وستونیا کی کہانی کا آغاز ہوا، اور وہ اسی جہاز میں آیا تھا جس میں ایک ملاح کی حیثیت سے رہتا تھا۔ خوب، اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وستونیا کون تھا؟
نہیں، یہ بات میں نہیں جانتا، بلکہ آپ کو مختصر تفصیل سناتا ہوں۔ اس بارے میں شوگان بحری کا ذاکی کرتا تھا، اور اس جزیرے پر اس نے اپنی جنت قائم کر رکھی تھی۔ ہم سب لوگ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ شوگان ایک تاجر کی حیثیت سے بھی اپنے جہاز سے سفر کرتا تھا، اور پھر اس نے کئی ایسی جگہیں تلاش کر لی تھیں جہاں سے وہ مال کے بدلے مال حاصل کر لیا کرتا تھا۔ اس کی قزاقی صرف سمندر تک محدود تھی۔ خشکی پر اس نے کبھی کوئی واردات نہیں کی تھی، بلکہ جس جگہ سے وہ تجارت کرتا تھا وہاں اس کے بہتر تعلقات رہتے تھے۔ سال میں ایک بار وہ پہاڑوں کی اس دنیا میں بھی جاتا تھا جہاں سے اسے مختلف چیزیں حاصل کرنا ہوتی تھیں۔ ہم سمندری راستے سے دریا کے ایک شاخ کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ وہاں جہاز لنگر انداز ہو جاتا اور شوگان اپنی کشتیاں دریا میں کھیتا ہوا اس علاقے تک پہنچ جاتا جو ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور اس پہاڑی علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا جسے مرجانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی سردار خانم شیر ماہ تھی، بہت ہی زیرک اور ذہین عورت، اور شوگان اس سے ہر سال مال کے بدلے مال حاصل کیا کرتا تھا۔ خانم شیر ماہ اپنی ضرورت کی چیزیں شوگان سے لیتی تھی، اور شوگان اس کے بدلے میں شیر ماہ سے مختلف قسم کی اشیاء حاصل کرتا تھا۔ اور ایسے ہی ایک سال کی بات ہے کہ شوگان مرجانہ پہنچا۔ اس نے اپنا جہاز ساحل پر لنگر انداز کیا اور کشتیوں کے ذریعے مرجانہ پہنچ گیا۔ مرجانہ میں ہم لوگ کافی دن گزارا کرتے تھے، اور یہاں ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ ہم مرجانہ کے لوگوں کو دوسری تفریحات بھی فراہم کرتے تھے۔ نشانہ بازی کے مقابلے ہوتے، اشیاء کی نمائش بھی کی جاتی، اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ نشانہ بازی کے انہی مقابلوں میں ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ بھی شامل ہوا، اور اس نے نشانہ بازی کے وہ کمالات دکھائے کہ ہمارے ساتھی حیران رہ گئے۔ پھر جو داستان میرے علم میں آئی، اس کا میں چشمدید گواہ نہیں ہوں، بلکہ میں نے یہ کہانی دوسروں کی زبانی سنی ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کی زبانی جو اس سلسلے میں براہ راست ملوث تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو کئی بار نشانہ بازی کا مقابلہ کر کے ہمارے ساتھیوں کو ذلیل و خوار کر گیا تھا، ایک دن ایک میدان میں گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ شوگان کے کچھ ساتھیوں نے جو اس سے پرخاش رکھتے تھے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں اس چھوٹے سے بچے نے جس گھڑ سواری کا مظاہرہ کیا وہ انتہائی حیرت کا باعث تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ اس وقت شوگان اپنی بیوی سپازیا کے ساتھ ایک پہاڑی ٹیلے پر موجود تھا، اور یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے وہ لڑکا بھاگ گیا، اور شوگان نے اسے حاصل کرنے کی دگودو شروع کر دی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ لڑکے کو کسی طرح بہلا پھسلا کر جہاز تک لے آیا گیا۔ در حقیقت شوگان کو اس کا اپنا بیٹا یاد آ گیا تھا جس کا نام وستونیا تھا، اور جو ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ شوگان کے ہاں اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ اولاد کو ترستا تھا۔ وہ بچہ اسے انتہائی پسند آیا تھا کہ اس نے اسے وستونیا کی حیثیت دے دی تھی۔ بہر طور بچے کو جہاز میں ساتھ لے آیا، اور شوگان جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اس بچے کی دلجوئی کے لیے ہر وہ کام کیا جو ممکن ہو سکتا تھا، اور بچے نے حیرت انگیز طور پر اس سے تعاون کیا۔ اس نے اپنی دنیا میں جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ شوگان سے وہ اتنا گھل مل گیا تھا کہ شوگان رفتہ رفتہ یہ بھول گیا کہ وستونیا اس کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا صاحب، اندر کی باتیں تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات میں ہی نہیں سب ہی کہتے ہیں کہ نئے وستونیا نے شوگان کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے، اور وہ اس سے کوئی انحراف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن شوگان نے یہ اعلان کیا کہ وہ لوٹ مار ترک کر رہا ہے اور باہر کی دنیا میں جا کر رہنا چاہتا ہے۔ شوگان کیا کیا کرتا رہا تھا اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن کچھ خبریں دوسروں کو بھی تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ بیرونی دنیا میں بھی شوگان کا اپنا کاروبار ہے، اور وہاں وہ کسی اور نام سے جانا جاتا ہے۔ شوگان نے ہم لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ہم اس کے ساتھ بیرونی دنیا میں رہنے پر آمادہ ہیں یا یہیں جزیرے پر رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جزیرہ چھوڑنا پسند کیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسی جزیرے پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شوگان نے اپنا سامان سمیٹا اور اس کے بعد وہ جزیرے سے چلا گیا، اور ہم لوگ جزیرے پر ہی رہ گئے، لیکن شوگان کے بغیر لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے۔ نہ ہی ہم میں سے کوئی ایسا باصلاحیت آدمی تھا جو ہمارا سردار بن سکتا۔ چنانچہ ہم عام لوگوں کی طرح جزیرے پر رہنے لگے۔ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم صاحب، آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ناصر افضال نے گردن ہلاتے ہوئے کہا،
مجھے بھی اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں معلوم کرنا تھا غلام باغا، لیکن ایک سوال میں تم سے اور کرنا چاہتا ہوں۔ جی صاحب، حکم فرمائیے۔ غلام باغا، اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے اس جگہ تک لے چلو جہاں سے وستونیا کو حاصل کیا گیا تھا، تو کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ غلام باغا متعجبانہ انداز میں ناصر افضال کو دیکھنے لگا، پھر بولا، لیکن وہ تو پہاڑوں کی بستیاں ہیں صاحب، وہاں جا کر آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اس کے صلے میں تمہیں آزادی دی جائے گی، اور جب تم مجھے پہاڑوں کی اس دنیا میں پہنچا دو گے تو تم کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ غلام باغا پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، اس کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے صاحب۔ کیا؟ آپ ہمیں اس جزیرے تک لے جائیں اور پھر وہاں سے سمندری سفر کیجیے، ہم آپ کو بستی مرجانہ تک پہنچا دیں گے، لیکن خشکی کے راستے سے ہمارا وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ سمندری سفر کرنا ہوگا۔ جی صاحب، جو راستے ہم جانتے ہیں بس انہی راستوں سے سفر کر سکتے ہیں۔ ناصر افضال دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے غلام باغا، اس کا انتظام ہو جائے گا، تو پھر ہم آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ غلام باغا نے جواب دیا، اور ناصر افضال پرخیال انداز میں گردن ہلاتا ہوا وہاں سے پلٹ آیا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیسی کیسی سوچیں رقصاں تھیں۔ وہ بہت ہی گہرائی سے سوچ رہا تھا۔ جو کام اس نے شروع کیا تھا وہ معمولی نہیں تھا، لیکن لیکن اب اس کی زندگی میں ایک اکتاہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سرخاب کا چہرہ دیکھتا تو اس کے دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی۔ سرخاب ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ ناصر افضال جانتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ مزید زیادتی کی گئی تو شاید وہ جی ہی نہ سکے۔ حالانکہ ایک دو بار اس کی بیوی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سرخاب کے لیے کوئی بہتر رشتہ تلاش کیا جائے اور اس کی شادی کر دی جائے، لیکن ناصر افضال بیٹی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، یا جو کچھ حادثہ اور واقعات اس کے ساتھ ہو چکے تھے، وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اس سے زیادہ سرخاب کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرنا اس کی موت کی شکل میں ہی ظاہر ہو سکتا تھا۔ اس کی بیوی یہ بات بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن ناصر افضال ایک زیرک آدمی تھا اور وہ صورتحال کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ بہرطور غلام باغا سے ملنے کے بعد اس نے اپنے طور پر اور بھی بہت سے فیصلے کیے تھے، اور ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے اسے ابھی وقت درکار تھا۔ بستی شہنشاہ کے ایک خوبصورت باغ میں بنی ہوئی بارہ دری میں محفل رقص و موسیقی منعقد تھی، اور کئی حسین رقاصائیں جن کا تعلق پہاڑی بستیوں ہی سے تھا وہاں تھرک رہی تھیں۔ ساز و آواز کی ہم آہنگی نے ایک عجیب سا سماں پیدا کر دیا تھا۔ تغرل تیمور کے ساتھ بیٹھا بڑی دلچسپی سے رقاصاؤں کا کمال فن دیکھ رہا تھا اور انہیں انعامات سے نواز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی چمک رہی تھی اور وہ اس رقص میں پوری پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ شہنشاہ کو اس نے تیمور کے ہاتھ سے محل سے بلایا تھا اور اسے کچھ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ شہنشاہ کچھ فاصلے پر خاموشی سے بیٹھا ہوا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں رقاصاؤں کی جانب نہیں تھیں اور وہ کسی عجیب سے خیال میں الجھا ہوا تھا، جبکہ تغرل اس کی نسبت زیادہ جوانی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور رقاصاؤں کے لہریے لیتے ہوئے جسم اس کی نگاہوں کے سامنے چمک رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تیمور سے کہا، اوئے لنگڑے، ایک زمانہ تھا جب ایسی رقاصائیں میرے گرد و پیش چکراتی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے تارکا پر حملہ کیا تھا اور تارکا کے ایک قہوہ خانے میں رقص کرنے والی رقاصاؤں کو اٹھا لایا تھا۔ پھر ہم انہیں پہاڑوں میں لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے پہاڑوں میں زندگی اور موت کا رقص کیا۔ زندگی ہار گئی اور موت جیت گئی۔ پہاڑوں سے ان کی لاشیں دریافت ہوئی تھیں اور تارکا والے خون کے آنسو بہاتے ہوئے شیر کو پہنچے تھے۔ وہ زندگی بہت دلچسپ تھی۔ اس میں میرا دوست تولائی خان اور دوسرے بھی شامل تھے۔ شیرم کتے کا میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ باغی تھا، حالانکہ اس نے بھی اس وقت میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور آج بھی میں اپنے آپ کو اس کیفیت سے مختلف نہیں پاتا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں۔ ہاں، اس گدھے نے مجھے باپ بنا دیا ہے۔ تیمور، باپ بننا کتنی بڑی نالائکی ہے۔ انسان اپنی جوانی کھو بیٹھتا ہے۔ تیمور خان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ تغرل گھوم کر شہنشاہ کی جانب دیکھنے لگا تھا، پھر شہنشاہ کو دیکھ کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔
وہ دیر تک شہنشاہ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے تیمور کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، بڑے سر والے، ذرا ادھر دیکھ، اس طرف۔ کہاں خان؟ تیمور نے چونک کر پوچھا۔ اس کتے کو دیکھ، اس بے وقوف احمق کو دیکھ، مجھے بار بار غصہ دلاتا ہے، مگر کیا کروں، اپنی محبت سے مجبور ہوں۔ تیمور نے بھی گردن گھما کر شہنشاہ کو دیکھا۔ وہ طغرل خان کے اشارے کو سمجھ گیا تھا۔ شہنشاہ کو رقاصاؤں کی طرف متوجہ نہ پا کر تیمور نے ایک گہری سانس لی اور طغرل خان سے بولا، شاید شہنشاہ کو رقص و موسیقی سے دلچسپی نہیں ہے۔ میری قوت برداشت اب جواب دیتی جا رہی ہے۔ میں اس کے لیے زندگی قربان کرنے کو تیار رہتا ہوں، مگر اسے زندگی کی کسی شے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ عجیب لڑکا ہے، میں اس کے لیے کیا کیا کھیل تماشے نہیں کراتا۔ پچھلے دنوں فنون سپاہ گری کے مظاہرے ہوتے رہے تھے، کئی آدمی قتل ہو گئے، لیکن اس نے ان سے بھی دلچسپی نہ لی۔ اب یہ رقص و موسیقی کی محفل منعقد کی ہے میں نے، لیکن وہ اس سے بھی بیزار نظر آتا ہے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ بستی شہنشاہ اس کی ہے، وہ بستی کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ تیمور، مجھے افسوس ہونے لگا ہے اب کہ اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی پرورش ذرا مختلف ہی انداز میں کی تھی۔ یہ کون سی چیز ہے؟ وہ آزاد اور مہذب بستیوں میں رہ کر آیا ہے، اس پر دیوانگی طاری ہو گئی ہے۔ میں اس کی یہ دیوانگی کیسے دور کروں تیمور خاں؟ مجھے بتا، اب میں اس کی طرف سے بیزاری کا شکار ہونے لگا ہوں۔ نہیں خان، اس کی ضرورت نہیں، رفتہ رفتہ راہ راست پر آ ہی جائے گا۔ پتہ نہیں شہر میں جا کر کون سے عوامل اس کے ساتھ کار فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے ذہن پر ایک بیزاری سی طاری کر دی ہے۔ ویسے اس کی باتوں سے تم نے اندازہ لگایا ہے خان طغرل خان کہ وہ کافی ذہین اور سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ لعنت ہے اس کی ذہانت اور سمجھداری پر۔ وہ ذہانت اور سمجھداری کس کام کی جو ضرورت کو نہ سمجھ سکے؟ وہ اس وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھ پا رہا، مجھ سے بحث کرتا ہے، احمق کہیں کا۔ نیکیوں اور سچائیوں کی تعلیم دینا چاہتا ہے مجھے، وہ ناقص تعلیم جو کبھی بھی میرے کام نہ آ سکی۔ تیمور، یہ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا؟ تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طغرل کے انداز سے اب اس رقص سے بھی بیزاری ٹپکنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا اور اس نے تیمور سے کہا، لنگڑے تو یہاں بیٹھ، ان رقاصاؤں کو میری طرف سے انعامات دیتا رہ، اور ذرا شہنشاہ پر بھی نگاہ رکھنا، اور مجھے بتانا کہ میرے جانے کے بعد اس احمق کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دراصل میں اس لیے یہاں سے اٹھ رہا ہوں کہ وہ مہذب چوہا مہذب آبادیوں میں رہ کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ میری وجہ سے ان رقاصاؤں سے نہ کھل کھیل پا رہا ہو۔ طغرل اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا اور تیمور گہری نگاہوں سے شہنشاہ کا جائزہ لینے لگا، جو مسلسل اس رقص و موسیقی سے بیزاری کا اظہار کر رہا تھا۔ طغرل غصے میں ڈوبا ہوا حویلی میں داخل ہو گیا۔ اپنی عیش گاہ میں پہنچ کر وہ دیر تک کمر پر ہاتھ باندھے ٹہلتا رہا، اور اس کے بعد اس کا رخ زرنگاہ کی جانب ہو گیا، جو محل کے اندرونی حصے میں موجود تھی۔ زرنگاہ سے کچھ فاصلے پر گوندل خان بھی بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے پڑھ رہا تھا۔ طغرل نے گردن ہلاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تم لوگوں پر نیکیوں کے بھوت سوار ہیں، میں کہتا ہوں آخر یہ نیکیاں انسان کو کیا دے سکتی ہیں؟ زرنگاہ اور گوندل خان نے چونک کر طغرل کو دیکھا، دونوں ہی اس کی سرشت سمجھتے تھے۔ ایک دیوانے کو سمجھانے کی کوشش حماقت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ تاہم زرنگاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے خان؟ بات کیا ہے؟ وہ تیرا بیٹا بالکل بے وقوف ہے، وہ عجیب و غریب ہے۔ بستی شہنشاہ میں نے اس کے نام پر آباد کی، اس بستی میں میں نے زندگی ہی زندگی بکھیر دی، یہاں کیا نہیں ہے، لیکن اس نے آج تک اس بستی سے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس بستی سے بیزار ہے۔ اب تو بتا، میں نے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ وہ اگر اس بستی سے دلچسپی نہیں لے گا تو پھر اسے کیسے سنبھالے گا؟ میری روایات کو کیسے زندہ رکھے گا؟ اسے سمجھاؤ زرنگاہ، اسے سمجھاؤ بابا گوندل خان، اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے کہو کہ وہ ہونے والا سردار ہے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد جب تمام بستیاں شہنشاہ بستی کے سامنے امڑ آئیں گی تو وہ ایک ایسے بیمار شخص کو پا کر کیا سوچیں گی جس کی آنکھوں میں نہ زندگی کی چمک ہے اور نہ ہونٹوں پر زندگی کی مسکراہٹ، اس کے ہاتھ میں نہ بندوق ہے اور نہ اس کے تیور میں وہ خوفناک کیفیت جو طغرل خان کی نشاندہی کرتی ہو۔ بستی والے سوچیں گے کہ وہ ایک بیمار آدمی کی حکمرانی قبول کر رہے ہیں
اور اس کے بعد ان کی سوچ جو رنگ دکھائے گی تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے شہنشاہ کی کیفیت دیکھ کر۔ اسے سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ آج رات وہ جس وقت آئے تو تم دونوں اسے یہ سمجھاؤ کہ وہ سرداری کے نظام سے دلچسپی لے، بستی کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے کہ اس بستی پر حکمرانی کر سکے۔ نہ صرف اس بستی پر بلکہ اس بستی کے ذریعے تمام اطراف میں پھیلے ہوئے پہاڑوں پر، پہاڑی بستیوں پر، چٹانوں پر اور اس تمام سرزمین پر جو اب میری ملکیت ہے۔ گوندل خان نے طنزیہ نگاہوں سے تغرل کو دیکھا، لیکن زبان بندی مناسب تھی۔ تغرل اس وقت کسی اور ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، میرے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ محبت کرتا ہوں تو جان توڑ کر، اور پاگل ہو جاتا ہوں اس محبت کے لیے، جیسے کہ میں نے اپنے بیٹے شہنشاہ سے محبت کی، اور جب یہ محبت نفرت میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر مجھے اپنے آپ پر بھی قابو نہیں رہتا۔ میں اپنے جسم کی بوٹیاں تک نوچ سکتا ہوں، بشرطے یہ کہ وہ مجھ سے انحراف کریں۔ اور اب یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ شہنشاہ کو میرے لیے تیار کرو، اسے میرے قابل بناؤ۔ تغرل پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا، اور گوندل خان اس دروازے کو دیکھتا رہا جس سے تغرل باہر نکلا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ تغرل یہاں سے دور چلا گیا ہوگا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر زرنگاہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، یہ تو روایت ہے زرنگاہ کے ولی کے گھر شیطان پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کے گھر ولی، اور اس کی اس سے زیادہ زندہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ زارق خان جیسے نیک صفت انسان کے یہاں تغرل نے جنم لیا، اور تغرل جیسے شیطان کے یہاں شہنشاہ نے۔ زرنگاہ میری نگاہیں شہنشاہ کو دور تک دیکھ چکی ہیں، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میری اب تک کی زندگی بے معنی نہیں تھی۔ میں نے بارہا اپنے لیے خدا سے موت طلب کی، لیکن مجھے زندہ رکھا گیا، غالباً یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان کے گھر ولی کیسے پیدا ہوتا ہے۔ بابا خان، زرنگاہ نے ایک سسکی بھری، ہاں میری بچی، وہ دوسری فطرت کا انسان ہے۔ وہ اس بستی سے دلچسپی کیسے لے سکتا ہے جو گناہوں کی بستی ہے، اور جسے تغرل خان، ڈاکو تغرل خان نے آباد کیا ہے۔ اسے بصیرت کی روشنی ملی ہے، اور وہ یہ دیکھنے والی آنکھ سے بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اسے کیا سمجھایا جا سکتا ہے، وہ ایک ایک کو سمجھا کر رکھ دے گا۔ لیکن بابا خان، اس کے بعد ایک نئی مصیبت کا آغاز ہو جائے گا۔ شہنشاہ تو اپنی فطرت کی وجہ سے تغرل سے انحراف کرے گا، لیکن تغرل اس بھیڑیے صفت انسان کو تم بخوبی جانتی ہو۔ کس کی سنے گا وہ، کس کی سنے گا؟ وقت اسے خود سنائے گا زرنگاہ، وقت پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اسی انداز میں ہوتا ہے جس انداز میں طے پا جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، وقت اپنی کہانی دہرا کر رہے گا۔ وہ کہانی کیا ہوگی نہ میں جانتا ہوں نہ تم۔ زرنگاہ سہمی نگاہوں سے گوندل خان کو دیکھتی رہی تھی۔ تغرل وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا، اور بہت دیر تک اسی طرح اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر گردن جھٹک کر ایک گوشے میں جا بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ شہنشاہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھا، اور وہ شہنشاہ کو اپنی پسند کے مطابق دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے عرصے کی جدائی کے بعد تو اس کے دل میں شہنشاہ کے لیے اور بھی محبت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی، لیکن شہنشاہ اس کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ بہرت اور رفتہ رفتہ راہ راست پر آ جانے کا اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسرے دن اس نے شہنشاہ کے ساتھ کسی قسم کی سختی کا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ اس دن شہنشاہ کو ساتھ لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر بستی کی سیر کو نکل گیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ شہنشاہ کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ بڑے دلچسپ حالات چل رہے تھے۔ شہنشاہ اپنے طور پر تغرل کو راہ راست پر لانا چاہتا تھا، اور تغرل شہنشاہ کو بالکل ہی معصوم بچہ سمجھ کر اس کی تربیت کرنے کا خواہش مند تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے شہنشاہ بستی کی سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہے۔ یہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز کے انبار تھے۔ نوجوان، عورتوں، بچوں، مردوں اور بوڑھے افراد کو سیر و سیاحت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ بالآخر تغرل ایک سرسبز و شاداب باغ میں شہنشاہ کو لے کر داخل ہو گیا۔ باغ کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر اس نے شہنشاہ سے کہا، میرے بچے، میرے لخت جگر، یہ بتا تو نے بستی شہنشاہ کیسی پائی؟ میں نے اس بستی کی تعمیر کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور نے نہ کیا ہو۔
اور دیکھ لے یہ بستی پہاڑوں کی جنت کہی جا سکتی ہے۔ مجھے بتا کہ کیا اس سے زیادہ خوبصورت بستی پہاڑوں میں کوئی اور ہوگی؟ نہیں خان، میرا خیال ہے اس بستی کو دیکھنے کے بعد کسی اور جگہ کو دیکھنے کا تصور بھی دل میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بستی میں نے تیرے لیے تعمیر کی ہے شہنشاہ، اور تو اس بستی کا مالک ہے، تو اس کا حکمراں ہے، مگر میرے بیٹے، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین دلا کہ میری بات کو غور سے سنے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ بابا خان، تمہارے علاوہ میری زندگی میں اور کون ہے؟ میں تم سے ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ مجھے بتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہنشاہ، تو اس بستی میں دلچسپی نہیں لے رہا، یہاں کی تمام دلچسپیوں سے تو گریز کرتا ہے، اور میں نے کبھی تیرے اندر اس بستی سے اپنائیت نہیں پائی۔ کیا تو مجھے اس کی وجہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بابا خان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے ایک چیز میرے نام پر تیار کی ہے، میں اس سے کسی قسم کی دشمنی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم مجھ سے سچ پوچھنے پر آمادہ ہو تو میں تمہیں کچھ باتیں ضرور بتانا پسند کروں گا۔ ہاں بتا، بتا، سن رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ تو بہت بڑا مدبر ہے۔ خان زارق خان نے بھی ایک بار اپنے بھائی راول خان کو مہذب آبادیوں میں بھیج کر اسے پہاڑوں کے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن تو خود بخود مہذب آبادیوں میں پہنچ گیا۔ لعنت ہو اس شیطان شوگان پر جس نے تیرے افکار بدل دیے اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکا کر تجھے عجیب و غریب بنا دیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تو کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے؟ کہہ۔ تغرل خان، ایک بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم سے پہلے بے شمار لوگ پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ ان سے پہلے لاتعداد آبادیاں روئے زمین پر آباد ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ ان سب کا طریقہ زندگی کیا تھا؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میں ان لوگوں پر غور کروں؟ غور کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں خود ہوں، میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، کسی پر نہیں۔ نہیں بابا خان، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ دنیا کو نہ جاننا تو نہ سمجھی کہلاتا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ دنیا جس طرح اور جس رنگ میں زندگی بسر کرتی آئی ہے، وہی رنگ پائیدار ہوتا ہے، اور کسی نے اس سے انحراف کیا تو وہ ناپائیدار زندگی کا مالک تصور کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ یہ بستی بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بستی خوبصورت نہیں رہے گی۔ یہاں ہر چیز خس و خاشاک بن جائے گی، یہاں زندگی کا کوئی وجود نہ ہوگا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس بستی کے لوگ محنت کش نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، یہ صبح کو اپنی نئی زندگی کا آغاز نہیں کرتے تاکہ شام کو آرام کی نیند سو جائیں، یہ بیکار سیر و سیاحت میں مصروف رہتے ہیں۔ بہت جلد ان پر اکتاہٹ کا دورہ پڑے گا اور یہ بستی خالی کر کے نکل بھاگیں گے۔ ابتدا سے اس وقت سے جب سے انسان نے اپنے بارے میں سوچا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ صبح کو پنچھی رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور سارا دن جد و جہد کر کے پیٹ بھرنے کے بعد اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہر ذی روح کی سرشت ہے، اور اگر اس سے کسی نے انحراف کیا تو وہ زندہ تصور نہیں کیا جاتا، اس میں روح کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ جد و جہد نہیں کرتے، تنِ آسانی انہیں ناکارہ بنا دے گی، اور اس کے بعد یہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ تیرا مقصد کیا ہے؟ اس بستی کے اصول انسانوں کی بستیوں جیسے نہیں ہیں، یہ لٹیروں کی بستی ہے بابا تغرل خان، اور بالآخر کسی نہ کسی دن ان لوگوں کے ہاتھوں فنا ہو جائے گی جو لٹیروں کو فنا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ شہنشاہ، کیسی فضول باتیں کر رہا ہے تو؟ مجال ہے کسی کی جو اس بستی کی جانب رخ کر کے دیکھے؟ تو نے شاید میری اب تک کی کارروائیوں پر غور ہی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد بستیاں اس علاقے میں امڑ آئیں گی اور تیری خراج گزاری اور اطاعت گزاری کا اعلان کریں گی۔ اس کے بعد وہ تجھے ہمیشہ اپنے طور پر اپنی کمائی میں سے ایک بڑا حصہ پیش کریں گی، اور اس طرح یہ بستی پروان چڑھتی رہے گی۔ نہیں بابا خان، کوئی بھی کسی کو اپنی کمائی کا ایک بھی پیسہ خوشی سے نہیں دیتا جب تک کہ وہ مجبور نہ ہو جائے۔ یہ لوگ جو ہاتھ پاؤں ہلانے کے عادی نہیں رہیں گے اور جد و جہد ان کے اندر نہیں رہے گی، بالآخر کچھ عرصے کے بعد ان محنت کشوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جو اپنی روزی اپنے بازوؤں کی قوت سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ تم مجھے ایسی ناپائیدار بستی کا سردار بنانا چاہتے ہو بابا تغرل خان، جس میں انسانوں کے اندر کوئی قوت ہی نہ ہو؟ بکواس کرنے میں احتیاط برت شہنشاہ، میں مجبور ہوں اپنی فطرت سے، دنیا کی ہر شے کو کچل دینے کی ہمت رکھتا ہوں میں۔
مجھ سے ایسے الفاظ برداشت نہیں ہو سکتے شہنشاہ، کیا تو نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ احمق ہوں میں؟ طویل عرصہ گزر گیا، میری آدھی زندگی گزر گئی، میں نے اپنے انہی بازوؤں کی قوت سے ان لوگوں کو مسخر کیا ہے اور ان سے خراج تحسین وصول کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آنے والا کل اس بستی کو تاراج کر دے گا۔ مجال ہے کسی کی میرے بازوؤں کی قوت سے ٹکرا سکے، اور میں اپنے انہی بازوؤں کی قوت تیرے اندر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس قوت کو قبول کر شہنشاہ، ساری زندگی یہ لوگ تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے، میرا وعدہ ہے تجھ سے۔ نہیں بابا تغرل خان، میں حقیقتوں سے انحراف نہیں کر سکتا، یہ بستی ناپائیدار ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، تم ایک ایسی پائیدار بستی تعمیر کر کے دو مجھے جو کبھی ختم نہ ہو، جہاں صبح زندگی کا آغاز زندہ انسانوں کی مانند ہو اور شام اسی طرح ہو جس طرح انسانوں کی بستی میں ہوتی آئی ہے۔ اس کے اطراف میں کھیتیاں اگائی جائیں، یہاں دنیا کی ہر وہ شے تیار کی جائے جو ہماری ضرورت ہے، اس کے بعد اس بستی کو پائیدار بستی کہا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بستی تو ہواؤں کی بستی ہے۔ میں تجھ سے اختلاف کرتا ہوں شہنشاہ، میں تجھ سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو زمین کھودتے پھریں، اناج اگاتے پھریں، اناج کے ذخائر خود چل کر ہم تک پہنچیں گے۔ یہی ایک شہنشاہ اور پہاڑوں کے حکمراں کی انفرادیت ہوگی، ورنہ پھر عام لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور سن، پہاڑوں میں رہنے والے ہم سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے ہیں، یہ ہماری قوت ہی ہے جو انہیں ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم نے شریف اور نیک انسانوں کا روپ دھارا تو وہ ہم پر پل پڑیں گے، اس کے بعد اس طرح ہماری تکہ بوٹی کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں خان تغرل خان۔ میں ایک بار پھر تم سے درخواست کرتا ہوں میرے بابا خان کہ جو کچھ ہو چکا اسے ختم کر دو، اس بستی کو ختم کر دو، اچھے انسانوں کی طرح کسی گوشے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور یہی طریقہ انسانیت ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ خداوند عالم تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں سکون کی زندگی دے۔ تغرل کی آنکھوں سے قہر برسنے لگا تھا، اس نے قہر آلود لہجے میں کہا، نہیں شہنشاہ، میری امیدوں کو اس طرح پامال مت کرو، سوچ غور کر، ہمارا جینا دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو مجھے بھکاریوں کی طرح جینے کا سبق دے رہا ہے، میں نے بھکاریوں کی طرح جینے کی کوشش بھی کی تھی، تجھے یاد ہوگا۔ مرجانہ کے محل میں ہم لوگ سائس کا کام کرتے تھے، وہ زندگی بے سکون تھی۔ شہنشاہ، میں اس کا تجزیہ کر رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ تیرے لیے مجھے کیا کیا احسار کرنے پڑے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ میں وہاں رہتا ہوں تو شاید اس فطرت کو قبول کر لیتا، لیکن جس وقت کی تو کہانیاں سناتا ہے وہ وقت تغرل خان کو ہی دیکھنے کا شوق ہے، اور اس وقت نے ایک بار پھر مجھے تغرل خان کی حیثیت سے دیکھا۔ اب تو مجھے پست نہیں کر سکتا، تجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا شہنشاہ، تجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں تیرے سامنے دولت کے انبار لگا دوں گا۔ جہاں تک ان لوگوں کی جد و جہد کا تعلق ہے، جو تیری بستی کے لوگ ہیں، تو ان کی جد و جہد کے لیے بہت سے ذرائع ہیں۔ تو ایسے ذرائع تلاش کر جن سے ان کی وسعتیں دراز ہوں، اور ذرائع تو ہیں، بہت سی بستیاں ہم سے انحراف کریں گی اور ہماری بندوقیں انہیں صفائے ہستی سے نیست و نابود کریں گی۔ یہ کام تو ہے نا ہمارے پاس، ہم بیکار لوگ کیسے ہوئے؟ شہنشاہ ترہم امیز نگاہوں سے تغرل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن جھٹک کر آہستہ سے کہا، سوچو بابا خان، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ سوچنا تجھے ہے شہنشاہ، میری امیدوں کو پامال نہ کر، مجھے یہ احساس نہ دلا کہ میں نے اب تک تیری محبت میں جو کچھ کیا ہے وہ ایک غلطی تھی میری۔ میں ساری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری محبت نہیں ٹھکرا سکتا۔ میری امیدوں کو پامال نہ کر، سوچ غور کر ورنہ اس کے نتائج بہتر نہ ہوں گے۔ تغرل خان غسیلے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ شہنشاہ کی نگاہوں میں اب بھی رحم کے آثار تھے۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، آہ بابا خان، تم اس زمین کے لیے نہیں ہو، یقیناً تم اس زمین کے لیے نہیں ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ آہ، میں کتنی الجھنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں، میری رہنمائی کر میرے معبود، میری رہنمائی کر۔ تغرل نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا،
کافی دیر تک شہنشاہ وہاں بیٹھا رہا، پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر محل واپس آ گیا۔ در حقیقت شہنشاہ بستی اس گناہوں کی بستی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل اس بستی کو دیکھ دیکھ کر روتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کی ایک ایک شے دوسروں سے لوٹ کر حاصل کی گئی ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس بستی کے در و دیوار میں انسانی خون استعمال کیا گیا ہے۔ وہ اس بستی کا سردار بن کر کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ محل واپس آنے کے بعد وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا ایک گوشے میں جا نکلا اور یہاں اس نے بابا گوندل خان کو دیکھا۔ وہ بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں گم تھے کہ شہنشاہ کے قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے گردن گھمائی اور پھر شہنشاہ کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہو رہا ہے بابا گوندل خان؟ تیرا انتظار کر رہا تھا شہنشاہ۔ میرا؟ ہاں، کیا تو اس بات پر یقین کرے گا کہ اس وقت میں نے تیری آرزو کی تھی؟ میں اپنے نانا جان کی ہر بات پر یقین کرتا ہوں، شہنشاہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تیری پیشانی پر تفکرات کی لکیریں پا رہا ہوں شہنشاہ، کیا بات ہے؟ وہی ایک الجھن جس کا تذکرہ میں بارہا کر چکا ہوں نانا جان۔ کون سی الجھن؟ بستی شہنشاہ اور تغرل خان۔ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں گناہوں کی اس بستی کا سردار بن جاؤں، لیکن میرا دل اس بستی کی سرداری قبول نہیں کرتا بابا خان، جس میں انسان ہی نہیں رہتے۔ مجھے بتاؤ کہ پہاڑوں میں کوئی اور بستی ایسی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی اور ایسی بستی ہے جہاں کے لوگ صرف بیٹھ کر کھانا جانتے ہوں، ان کے اندر جد و جہد نہ ہو، وہ لوٹ مار کرتے ہوں اور اپنا پیٹ بھرتے ہوں؟ بابا گوندل خان، انسان کی زندگی یہ نہیں ہے، لیکن میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس غیر انسانی بستی کا سردار بن جاؤں، دوسروں کی کمائی پر ڈاکہ ڈالوں اور خود اپنے لوگوں کے ساتھ چین کی بنسری بجاؤں۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ میرے سرپرست، میرے ہمدرد، میرے سب سے اچھے ساتھی نے میرے لیے اپنے گناہ ختم کر دیے تھے۔ وہ میرا باپ نہیں تھا، لیکن اس نے میری ایک آواز پر اپنی زندگی فنا کر دی۔ وہ کسی بھی طرح تغرل خان سے کم نہیں تھا بابا خان۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، اور اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، میری خواہش کے مطابق زندگی اختیار کی، اور اس کوشش میں وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ لیکن میرا باپ میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ میں نے جو کچھ کہا اس کے برعکس مجھ سے کرانا چاہتا ہے۔ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ مجھے بتاؤ بابا گوندل خان، میری نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ گوندل خان نے ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا۔ دین والدین کی اطاعت کا سبق دیتا ہے، اور انسان کو والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن خلق خدا کے لیے فنا کسی بھی طور پر رحم کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تغرل خان خدا کا مجرم ہے، اور ہم سب خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی لاکھوں انسانوں کی موت ہے، تو ہم اس سے ہر رشتہ فراموش کرنے کے حقدار ہیں۔ اسے سمجھاؤ، جہاں تک ممکن ہو سکے اسے سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس سے جنگ کرو۔ یہی تعلیم انسانی ہے۔ تغرل خان نے نہ جانے کتنی بستیاں ویران کی ہیں، نہ جانے کتنی گودیں سنسان کی ہیں، نہ جانے کتنی مانگیں ویران کی ہیں۔ وہ بہت سے انسانوں کا قاتل ہے، اور اپنا یہ فعل جاری رکھنا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا شہنشاہ کے اس کے سلسلے میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بابا خان، میں تغرل خان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں ان پہاڑوں سے واپس چلا جاؤں گا۔ میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ مجبوری ہے بابا گوندل خان، مجبوری ہے۔ نہیں شہنشاہ، یہ مجبوری نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ میں سمجھا نہیں بابا خان۔ تم جانتے ہو کہ ایک برا آدمی تمہارے سامنے موجود ہے، اور وہ بے شمار برائیوں کو فروغ دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ تم صرف اس لیے اسے نظر انداز کر رہے ہو کہ وہ تمہارا باپ ہے۔ کیا تم دوسرے انسانوں سے کوئی دلچسپی اور ہمدردی نہیں رکھتے؟ ذہانت سے کام لو شہنشاہ۔ تم نوجوان ہو، سمجھدار ہو۔ تغرل خان کے راستے روکو، جس طرح بھی بن پڑے اس کے راستے روکو۔ اس کے راستے چھوڑ کر بھاگ جانا دانش مندی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے انسانیت کے لیے کوئی اچھا قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخر تم اپنی ذہانتوں کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ سوچو، غور کرو، کس طرح تغرل خان کو اس درندگی سے باز رکھا جا سکتا ہے؟ بیٹے، میری نگاہیں تم پر ہیں۔ مرنے سے پہلے میں ان پہاڑوں کو اس فتنے سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں بھی اس اقدام کو سامنے رکھ کر میدان عمل میں آئی تھی، تقدیر اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ اب تم اس کی اولاد ہو۔ اگر انسانیت کے لیے یہ کام تم نے کر دیا تو یوں سمجھ لو کہ تم نیکوں میں شمار ہو جاؤ گے اور اپنے فرض کی تکمیل کر سکو گے۔
ہوں۔ بابا خان جی نہیں چاہتا تھا کہ اس شخص کے خلاف کوئی ایسا کام کروں جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ شخص مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، لیکن لیکن وہ دیوانگی جو اس کے خون میں رچی ہوئی ہے ترک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی انوکھی جنگ کرنی پڑے گی مجھے اس سے، بڑی انوکھی جنگ کرنی پڑے گی۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہاری اس تعلیم پر عمل کروں گا بابا گوندل خان۔ ہاں بیٹے، یہ انسانیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تھوڑی دیر تک شہنشاہ بابا گوندل خان سے باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد کچھ نئے خیالات ذہن میں لے کر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ وہ خود کو کسی طور اس بات کے لیے آمادہ نہ پاتا تھا کہ تغرل کا ساتھی بن جائے۔ وہ اس بستی کی سرداری کسی طور قبول نہ کر سکتا تھا۔ زرنگاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، کیا تم نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا ہے؟ نہیں ماں، وہ تم سے ناراض ہے۔ اس نے تم سے کچھ کہا؟ ہاں۔ کیا کہا میرے باپ نے؟ شہنشاہ نے پوچھا اور زرنگاہ کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں شہنشاہ۔ حکم دو خانم۔ شہنشاہ، تم نے اپنے باپ کی فطرت پر غور کیا ہے؟ کیوں نہیں ماں، وہ میرا باپ ہے۔ وہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہے شہنشاہ۔ اس پر اعتماد کرنے والوں نے ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے، زرنگاہ کرب سے بولی۔ شہنشاہ خاموش نگاہوں سے ماں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں تمہارے آگے بولنے کا منتظر ہوں ماں۔ شہنشاہ تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، لیکن اچانک ہی اس کی دیوانگی تم سے نفرت کا رخ اختیار کر سکتی ہے، اور اس کی کچھ باتوں میں نے یہ جھلک پائی ہے۔ تم سے میرے باپ نے کیا گفتگو کی؟ وہ کہتا ہے شوگان نے شہنشاہ کو ذہنی طور پر قتل کر دیا ہے۔ اس کے خون میں اپنے باپ کی فطرت کے ذرات ختم ہو گئے ہیں۔ ایسا نوجوان پہاڑوں میں اپنی شہنشاہیت کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اور خانم؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ کچھ اور کہا اس نے؟ زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس کے ان الفاظ سے خطرے کی بو آتی ہے، اور تم اس سے پریشان ہو۔ ہاں شہنشاہ، میرا ماضی گواہ ہے، میں نے اسے ناقابل تسخیر پایا ہے۔ وہ کسی سے مسخر نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک کے خلاف ہو سکتا ہے، اور اس کی مخالفت موت ہوتی ہے، میرے لیے صرف موت۔ مجھے کیا کرنا چاہیے ماں؟ تجھے تو اس سے کیا اختلاف رکھتا ہے؟ میں انسانیت کو تاراج ہوتے نہیں دیکھ سکتا ماں۔ میں انسانوں کے اصولوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ سب جینے کے حقدار ہیں۔ جینے کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں سب کو ان کے مطابق جینا چاہیے۔ تغرل اب تک جو کچھ کر چکا ہے وہ ایک مجبوری ہے، لیکن اس کے بعد اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے کون روکے گا؟ ہاں ہاں میں۔ نہیں شہنشاہ، تو یہ نہیں کرے گا۔ میں تیرے لیے پریشان ہوں، تو یہ سب کچھ نہ کر سکے گا۔ شہنشاہ، میں تیری ماں ہوں، تیری زندگی کی خواہاں ہوں۔ خانم زرنگاہ، فکر مت کرو، تم نے اسے ناقابل تسخیر کہا ہے۔ بس اسے تسخیر کروں گا کسی بھی طرح، جس طرح بھی ممکن ہوا۔ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، بے فکر ہو جاؤ۔ شہنشاہ کے لہجے میں فولاد جیسی سختی تھی، اور زرنگاہ اسے مایوس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ 6 بستیوں کے نمائندے تغرل کے حکم کی تعمیل کرنے چل پڑے۔ انہوں نے آپس میں مشورے کر کے مختلف آبادیوں کا رخ کیا۔ انہی میں ایک ٹولی کا سربراہ ایک بوڑھا دیندار سپاہی ابرار خان تھا۔ وہ بستی المانیہ پہنچا۔ کسی وفد کی آمد کی اطلاع پا کر المانیہ کے سردار نے اسے فوراً ہی طلب کر لیا۔ ابرار خان اپنے تمام ساتھیوں کے سردار وزیر خان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی آمد کی وجہ اور تغرل خان کی دھمکی بلا کسی تاخیر کے وہاں موجود تمام معززین کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ وزیر خان ہی نہیں، وہاں موجود تمام افراد کے چہرے شدت جوش سے سرخ ہو گئے، اور پھر دھیرے دھیرے ان پر پریشانی کا غبار اترنے لگا۔ وزیر خان کی آنکھیں پرخیال انداز میں ابرار خان کو دیکھ رہی تھیں۔ اب ان آنکھوں میں وہ عزت و احترام نہیں تھا جو چند لمحات قبل نظر آ رہا تھا۔ اس نے سرد اور غراتے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم تغرل خان کے فرستادہ ہو اور اس کا پیغام لے کر یہاں آئے ہو؟ ہاں یہی بات ہے معزز سردار، ابرار خان نے جواب دیا۔ بوڑھے آدمی، اس سے پہلے تو تم دینداری کی گفتگو کر رہے تھے، کیا تمہیں غیرت نہ آئی اس بات پر کہ تم ایک ایسی بستی میں آباد ہو اور وہاں کا بویا کھا رہے ہو جو صرف گناہوں کی بستی ہے، اور جس کی تعمیر میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی دولت استعمال کی گئی ہے، اور جس بستی میں لوگ انسان نہیں وحشی بھیڑیے کہلاتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے بوڑھے آدمی،
کہ تم نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک شریف آدمی کی حیثیت سے کیا۔ بہرحال تم نے جو کچھ کہا ہے ہم اس پر غور و فکر کریں گے، لیکن کچھ سوالات تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ حکم معزز سردار، ابرار خان نے حلیمی سے کہا۔ تغرل نے وادی شیربانہ میں رسم خراج کا آغاز کیا تھا، اور ہم اپنی محنت کی کمائی میں سے ایک بڑا حصہ لے کر جب وادی شیربانہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب تمہارے کہنے کے مطابق نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس نے ایک بار پھر اپنا گروہ بنایا ہے اور بستی شہنشاہ آباد کی ہے۔ لیکن کیا وہ آنے والے وقت کو بھول گیا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا؟ کیا ظلم کی اندھیری رات کبھی ختم نہیں ہوگی؟ بوڑھے شخص، اگر تم دیندار ہو، زیرک ہو، تو کیا تم نے اپنی زندگی اس بات کے لیے وقف کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تغرل کو اس کی برائیوں سے باز رکھو؟ بہت عرصے کے بعد ہمیں تغرل سے نجات ملی تھی، لیکن ایک بار پھر وہ اپنے گناہوں کے ساتھ پہاڑوں میں خون ریزی کرتا پھر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی اختتام ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی اختتام ہو یا نہ ہو، تم اپنا بڑھاپا بھول گئے، کیا اس کے ساتھی بن کر آئے ہو؟ معزز سردار، تغرل کا پیغام تم تک پہنچ گیا، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے۔ جو گفتگو تم نے میرے بارے میں کی ہے، اب میں اس کے لیے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میری بستی خدا نخواستہ کسی طور شہنشاہ بستی نہیں ہے۔ میں اس بستی کا رزق کھانے کی بجائے 1000 بار موت کو ترجیح دینا پسند کروں گا۔ زندگی نہ اپنی مرضی سے ملتی ہے، نہ اپنی مرضی سے ختم ہوتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو معزز سردار کہ میرا تعلق شہنشاہ بستی سے ہے۔ میں ظہیرہ بستی کا رہنے والا ہوں، اور 8 آدمیوں کا یہ وفد اسی بستی سے آیا ہے۔ میرے سردار نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے۔ سردار کے حکم کی تعمیل کے طور پر میں اس وفد کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اوہو، بستی ظہیرہ کے سردار اولا خان تو بہت ہی نیک انسان ہیں۔ تغرل کا یہ پیغام ان کی معرفت مجھ تک کیسے پہنچا؟ اس کی تفصیل یوں ہے سردار وزیر خان کہ تغرل خان نے کچھ بستیوں پر یکے بعد دیگرے حملے کیے اور تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لیا۔ اس کے ساتھ خونخوار درندوں کا لشکر تھا۔ اس میدان میں انہیں جمع کرنے کے بعد تغرل نے کہا کہ انہیں زندگی دی جا سکتی ہے، اس شرط پر کہ وہ تغرل کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ بستیوں تک پہنچا دیں۔ اور پیغام یہی تھا جو میں نے تمہیں دیا۔ ہر بستی کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے، اور 8 افراد کی یہ ٹولیاں پہاڑوں میں پھیل گئی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں معزز بزرگ، میں نے غلط فہمی میں تمہاری شان میں کچھ گستاخیاں کر دی ہیں، لیکن یہ پیغام بہر طور یہ پیغام مجھ تک پہنچا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ وہ طویل عرصے سے ان پہاڑوں کے رسم و رواج میں ایک زخم بنا ہوا ہے، اور اس زخم کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ کاش کوئی تو ایسا ہوتا جو اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ اب بتاؤ معزز بزرگ، ہم اپنا تمام مال و اسباب اور زر و جواہر لے کر بستی شہنشاہ پہنچ جائیں اور اس کے بعد خود کلاش ہو جائیں؟ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ خود اس کے بعد تغرل کا کون سا نیا حکم نافذ ہو؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ہم نے تمہارا پیغام سنا، اپنا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ یہاں تمہارا کام ختم ہوا، اب یوں کرو کہ ہمارے ہاں آرام کرو اس وقت تک جب تک تمہارا جی چاہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ سردار وزیر خان نڈھال نظر آنے لگا تھا۔ وفد کے ارکان کے آرام کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنے مشیروں سے گفتگو کرنے لگا۔ اس نے ان سب کے مشورے سے ابرار خان کو بھی طلب کر لیا اور بولا، معزز بزرگ، ابھی مشیروں کے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے بھی مشورہ کر لیا جائے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں تغرل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی تجویز ہو؟ ہاں، اس کا حل وزیر خان، اور شاید یہ حل سینکڑوں بار پیش کیا گیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ چٹانوں کے بیٹے اتنے ناتواں کیوں ہو گئے ہیں۔ تغرل ایک ہے، اس سے پہلے اس کے ساتھ صرف 4 افراد تھے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ راول خان اس کا سرپرست تھا اور اسے شیر کوہ کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن موجودہ وقت میں تغرل کو شیر کوہ یا کسی اور قبیلے کی کوئی مدد حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر اتنا طاقتور بن چکا ہے۔ پہلے تغرل خان پہاڑوں میں بھٹکتا پھرتا تھا، اس کا مسکن نامعلوم تھا، لیکن اب اس کا مسکن شہنشاہ بستی میں ہے، اور سب یہ جانتے ہیں کہ تغرل اس کی تمام تر قوت شہنشاہ بستی کے آس پاس جمع ہے۔
ایسی صورت میں اگر پہاڑوں کی طاقت شہنشاہ بستی کے قریب صفارا ہو جائے تو آخر کیا بات ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ شہنشاہ بستی کو تاراج نہ کر سکیں، تغرل اور اس کے بیٹے شہنشاہ کو قتل نہ کر سکے؟ میری سمجھ میں کوئی ایسی بات نہیں آتی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ایک بار پھر ہمیں تغرل کے خلاف یورش کرنی چاہیے، لیکن کیا چند قبیلے مل کر ایسا کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ابرار خان نے جواب دیا۔ تم ایک قبیلے کے سردار ہو اور میں ایک قبیلے کا ادنا سا شہری۔ ایک تجویز پیش کر دی ہے، میں نے اب اسے آگے بڑھانا تمہارا کام ہے۔ وزیر خان اپنے مشیروں کی جانب متوجہ ہو گیا اور وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تب ابرار خان نے کہا، میں راہ حق میں زندگی قربان کرنے کے لیے سب سے پہلی پیشکش کرتا ہوں سردار وزیر خان۔ ہم لوگ 6 بستیوں سے گزر چکے ہیں، 7ویں بستی تمہاری ہے، اور ان 6 بستیوں کو ہم نے یہی پیغام دیا ہے جو ڈاکو تغرل کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ لیکن میں تمہیں ایک اور پیغام دیتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی تمہارے پاس خوش قسمتی سے وقت ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو منظم کر لو اور برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ تم چاہو تو تمہاری طرف سے بھی میں قاصد بن کر پیغام رسانی کر سکتا ہوں، یعنی اب میں جن بستیوں میں جاؤں گا ان کے سرداروں سے یہ کہوں گا کہ وہ فلاں فلاں بستی کے سردار سے رابطہ قائم کریں اور اس کے بعد کوئی صلاح و مشورہ کریں۔ یہ پیغام میں راستے میں ملنے والی ٹولیوں کو بھی دے دوں گا جو اس کام میں مصروف ہیں۔ تم اپنے طور پر جو بھی کر سکتے ہو وہ کرو۔ تمام بستیوں کے سرداروں کو ایک بار پھر مل بیٹھنا چاہیے کہ مشترکہ قوت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر خان نے توصیفی انداز میں ابرار خان کو دیکھا اور بولا، نہایت مناسب بات ہے، بہت سے ذہن یکجا ہو جائیں گے تو کوئی بہتر حل نکل سکے گا۔ ٹھیک ہے ابرار خان، آپ راہ حق میں میرے لیے بھی یہ خدمت انجام دیں گے۔ جس بستی سے بھی آپ کا گزر ہو اور جس سردار سے بھی ملاقات ہو، اس سے کہیں کہ وزیر خان کا یہ پیغام ذہن نشین کر لیا جائے کہ سرداروں کا اجتماع ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اپنا تمام زر و جواہر اور مال و اسباب شہنشاہ بستی کے سپرد کرنے کے بعد بھی انسانی زندگی محفوظ رہ سکے گی۔ یہ نسلوں کا معاملہ ہوگا اور ہماری اس کوتاہی کو ہماری آئندہ نسلوں کو بھگتنا ہوگا۔ بصر و چشم میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، ابرار خان نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں میں واپس پلٹ آیا۔ بے شک وہ اپنی زندگی حق کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جو منصب اسے سونپ دیا گیا تھا وہ اس کی تکمیل کرنے کے لیے بخوبی تیار ہے۔ فرخانہ تقدیر کی ماری تھی، نہ جانے کیسی قسمت لے کر آئی تھی۔ اپنے گھر میں سکون سے بسر کر رہی تھی، اور یہی ہوتا کہ شیر کوہ کے کسی امیر سے اس کی شادی ہو جاتی اور وہ زندگی کا سکون پاتی۔ لیکن تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں ایک پرسکون گھر نہیں تھا، بلکہ گوں نہ گوں واقعات سے بھرپور ایک انوکھی زندگی اس کی تقدیر میں آئی تھی۔ چنانچہ جب اسے بدخشاں کے خیالات کا احساس ہوا اور ایک بار پھر وہ پریشان ہو گئی۔ بدخشاں پر مجذوبیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا بے حد کم کر دیا تھا اور اس کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے تھے۔ نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتی تھی۔ شب چراغ اور شمروز کے علاوہ خانم شہبانو بھی فرخانہ کی دلجوئی کرتے رہتے تھے اور فرخانہ نے انہیں اپنے خوف سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر ایک دن بدخشاں کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان میں خانم شہبانو بھی تھی۔ بدخشاں بہر طور ماں کی فرما بردار تھی۔ طلب کرنے پر پہنچ گئی اور شہبانو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے بدخشاں، تمہیں کیا ہو گیا؟ شہبانو اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے خانم، میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ کی محبت آپ کو یہ احساس دلا رہی ہے۔ سنا ہے تم ان دنوں کچھ مشقیں کر رہی ہو؟ شہبانو نے پوچھا۔ ہاں خانم، مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا گیا، میں اس بات سے انحراف کیسے کر سکتی ہوں؟ مگر تمہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اللہ نے ہمیں ایک ہی بھائی دیا تھا، لیکن وہ بھی اب ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ پہلے بھائی کی جدائی، پھر باپ کی جدائی نے مجھے عجیب و غریب احساسات کا شکار کر دیا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ عورت 2 پاؤں، 2 ہاتھ، آنکھیں، ذہن سب کچھ رکھتی ہے۔ بے شک وہ مردانہ جسم کے مقابلے میں کمزور جسم کی مالک ہوتی ہے، لیکن اگر ہمت کوئی حیثیت رکھتی ہے تو پھر یہ ہمت اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، اسے فرنگی عورت نے ہلاک کر دیا۔ ہم روز اول سے اس کے ستم کا شکار رہے۔ خانم، ایسا آخر کیوں؟ وہ بھی تو 2 ہاتھ 2 پاؤں والی ایک عورت ہی تھی۔
وہ ستم کرنا جانتی تھی اور ہم صرف ستم سہنا جانتے ہیں۔ میں اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ تمہاری سوچ غلط نہیں ہے بدخشاں، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ خانم، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر تغرل سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتی ہوں۔ میں جوزفائن کو تلاش کر کے اس کی زندگی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بھائی خوشبخت کو تلاش کر کے واپس لانا چاہتی ہوں۔ میرا بھائی خان زارق خان کے بعد اس خاندان کا وارث ہے۔ اسے شیر کوہ کا سردار بننا چاہیے۔ میں ان سارے کاموں کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے کی خواہش مند ہوں، اور اس کے لیے اپنے آپ میں وہ قوتیں پیدا کر رہی ہوں جو اس کام کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ یہ کام تم کر سکتی ہو بدخشاں؟ شہبانوں نے پوچھا۔ آپ یہ فرمائیے خانم کہ یہ کام میں کیوں نہیں کر سکتی؟ بدخشاں نے بڑا ٹیڑھا سوال کیا، اور خانم شہبانوں سے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، خیر میں یہ بات کہوں گی، انسان کے عزم و ہمت کے سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں جھک جاتی ہیں، لیکن بیٹی وقت تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہاری ماں تنہا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی ماں سے منت کرتی ہوں کہ ایک لڑکی، صرف ایک لڑکی، ان پہاڑوں پر قربان کر دے۔ بدخشاں کو اپنی زندگی سے کھرچ پھینکے۔ اس کے پاس درخشاں ہے، شب چراغ ہے، بدخشاں کا نام ذہن سے نکال دے، یا اگر کبھی اسے یاد کرے تو ان کامیابیوں کے لیے جن کا تصور وہ اپنے دل میں رکھتی ہے۔ سنا ہے ماں کی دعا بھی پہاڑوں کی ان تقدیروں کو بدلنے میں، میری ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ خانم شہبانوں، اگر میری ماں تنہا ہوئی، اگر اسے چھوڑنے کی ہمت نہ کر پائی، لیکن میرے دل میں جو جذبے پیدا ہوئے ہیں ان کی تکمیل میں بھی آپ اسی طرح ہماری مدد کریں جس طرح آپ نے ہمیشہ میرے باپ راول خان کی مدد کی ہے۔ خانم، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ میری زندگی صرف اپنے مقصد سے منسلک ہو گئی ہے۔ اگر اس مقصد سے مجھے روک دیا جائے تو آپ یقین فرمائیں کہ میں چند لمحات سے زیادہ زندہ نہ رہ سکوں گی۔ فرخانہ سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ خانم عجیب سی نگاہوں سے بدخشاں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر فرخانہ سے کہا، فرخانہ، بدخشاں کو اس کے مقصد کی تکمیل کرنے دو۔ اب اس کا راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور کون جانے وقت اس کے ہاتھوں کون سا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے۔ شہبانوں نے گویا اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور بدخشاں کے عزم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ فرخانہ بھی آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکی، اور اب کہنے کے لیے شمروز اور شب چراغ کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ اس طرح گویا بدخشاں کو اپنے مقصد کی تکمیل کی اجازت مل گئی تھی، اور وہ اپنا کام سر انجام دیتی رہی۔ اب اسے زیادہ آسانیاں فراہم ہو گئی تھیں۔ اس کا چہرہ ست گیا تھا، بال بے ترتیب ہو گئے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سا جلال نظر آنے لگا تھا۔ غرض یہ کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے عمل کرتی رہی، اور پھر شاید اس نے اپنے آپ کو مطمئن پایا تو ایک رات فرخانہ سے اجازت لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ گھوڑا گردن اٹھائے بدخشاں کے اشارے پر ایک نامعلوم سمت میں دوڑا چلا جا رہا تھا، اور وقت اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ بدخشاں نے اپنا ذہن خالی چھوڑ دیا تھا، کوئی تصور اس کے دل میں نہیں تھا، بس وہ خاموشی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی، اور اس کے انداز میں کوئی خوف کا گزر نہیں تھا۔ بے شک یہ پہاڑ اس کے لیے اجنبی تھے، کبھی تنہا سفر نہیں کیا تھا، لیکن اسے ان چیزوں سے خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، اور وہ مسلسل سفر کیے جا رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔